اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین والجنة للمتقین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارے سلسلہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے اور ہم اصلاح کے ٹاپک پر بحث کر رہے ہیں۔ میں نے جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے، جس میں خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان کی دو صفتیں ہیں، صرف اور صرف دو صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مبشر ہیں، یعنی بشارت دینے والے ہیں، خوش خبری دینے والے ہیں ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کی اور اصلاح کرنے کے بعد اچھے کام کو انجام دیا، تو ان کو خوشخبری دیں گے اور ان کو جنت کی بشارت دیں گے۔ دوسری صفت ہے منذر، منذرین، ڈرانے والا۔ یہ انبیاء جو ہیں یہ ہم کو برے کام سے ڈرانے والے ہیں، یہ ہم کو بتائیں گے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی تو اس کے نتیجے کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فمن آمنا، اب ہماری ذمہ داری ہے جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے وہ اصلح، اور جو انبیاء کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اب اس صورت میں جس نے انبیاء پر ایمان لایا اور انبیاء کے کہے ہوئی باتوں کے مطابق اس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اب اس شخص کو ذرہ برابر بھی خوف اور کسی بھی قسم کا حزن و ملال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اصلاح کے بدلے میں اللہ اس کو جنت جیسی نعمت سے نواز دے گا، اور اصلاح کے نتیجے میں انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی، اور جس وقت انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی تو یہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے جڑ جائیں گے اور ہمارے امام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہمارے امام کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم انسانیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، انسانیت ختم نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یزید ملعون یہ چاہتا تھا کہ وہ انسانیت کو مٹا دے۔ امام حسین نے انسانیت کی بقا کے لیے قربانی دی ہے۔ جب تک ہمارے اندر انسانیت باقی ہے تو ہم امام حسین کے مقصد پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن جس وقت ہم نے انسانیت کو چھوڑ دیا، جس وقت ہم نے انسانیت سے منہ کو موڑ لیا، اس وقت ہم امام حسین کے مقصد سے بھٹک جائیں گے، اور اگر ہم امام حسین کے مقصد سے بھٹک گئے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور عزیزان، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں صرف اور صرف یہ بات رہے کہ ہمارے زمانے کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
وہ ہم پر ہمیشہ اپنی نگاہ کرم رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے کام پر گواہ ہیں۔ تو جب ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کریں گے اور ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی تو ہم خود بخود اچھے کام انجام دیں گے اور برے کاموں سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو کل کی جو بات ہماری پہنچی تھی وہ بات ہم مجاہد کی فضیلت بیان کر رہے تھے، جس طریقے سے تلوار سے جنگ کرنے والا، تلوار سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جو مجاہد ہے اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے، جب ہم اپنے نفسانی خواہشات سے جنگ کریں گے تو ہماری فضیلت بھی الگ ہوگی، اور جو فضیلت اللہ ایک مجاہد کو دیتا ہے جو کہ جنگ میں، میدان جنگ میں جہاد کرتا ہے، اس کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر فضیلت اس شخص کو ملے گی کہ جو نفس سے جہاد کرے اور نفس کو ہرا کر انسانیت کو پیدا کر لے۔ ہماری گفتگو کل کی ادھوری گفتگو تھی، آئے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ کل ہم نے مجاہد کی 5 فضیلت جانی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو بیان کی تھی۔ ان 5 فضیلتوں کو دوبارہ بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آئے ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹی فضیلت مجاہد کی یہ ہے، ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ جب جہاد اصغر، چھوٹی جہاد کرنے کی اتنی فضیلت ہے، جب ہم اپنے نفس سے، جو جہاد اکبر ہے، جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ چھٹی فضیلت مجاہد کی یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو اور ہر طرف سے تیر و تبر کی بارشیں ہوں، تلوار کا وار ہو، اس صورت میں مجاہد کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ہر طرف سے اپنے پروں سے اس پر سایہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے معبود، یہ تیرا بندہ تیرے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر میدان جنگ میں آیا ہے، اے معبود اس کو ثبات قدمی عطا کر اور اس کو اتنا حوصلہ دے کہ یہ دشمنوں پر غالب آ جائے۔ تو جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے عزیزوں تو اسی طریقے سے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، اور جب فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہم بھی اپنے نفس سے جہاد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف اتنی فضیلت نہیں ہے، آپ نے اب تک یہ حدیث سنی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کی ماؤں کی فضیلت وہ ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے اپنی جنت کو قرار دیا ہے۔ جب یہ مجاہد جہاد کرتا ہے تو فرشتے آواز دیتے ہیں، الجنت تحت ظلال السیوف، کی جنت ان مجاہد کی تلوار کے سائے میں ہے۔ عزیزوں کتنی عظیم منزل ہے، ایک ماں کی منزلت کتنی ہوتی ہے جس کے لیے اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے، وہی مرتبہ یہاں پر مجاہد کو بھی عطا کیا ہے کہ مجاہد کی تلوار کے سائے کے نیچے جنت قرار دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے تو پھر یقیناً یہ بات یقینی ہے، جس وقت ہم نے اپنے نفس کو ہرا دیا اس وقت ہم اپنے اصل مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ چھٹی فضیلت ہے۔ 7ویں فضیلت آپ دیکھیں، جب ہم جنگ پہ جاتے ہیں تو دشمن کے وار کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک مثال بیان کروں تاکہ آپ اس فضیلت کو اور اچھے سے سمجھ سکیں کہ اگر آپ تصور کریں کہ ایک ریگستان ہے، سخت ریگستان ہے، آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کے ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ گئی ہیں اور آپ کا گلا خشک ہو چکا ہے، پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، بس قریب ہے کہ آپ اب اپنی جان دے دیں پیاس کے شدت کے غلبے کی بنا پر، اس عالم میں آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اگر اس وقت آپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی کا مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ عزیزان چھٹی اور 7ویں فضیلت یہ ہے کہ جب مجاہد جہاد کرتا ہے اور دشمن اس کے پر کوئی وار کرتا ہے تو وہ وار اس کو بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ریگستان میں اس شخص کو کہ جس کو شدت سے پیاس لگی ہو اور وہ پیاس کے مارے مرنے والا ہو، اس کو اگر کوئی شخص ایک گلاس ٹھنڈا پانی دے دے، پانی پینے کے بعد اس کو جیسا محسوس ہوگا بالکل ویسا ہی مجاہد کو جب کوئی دشمن ضرب لگاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کو دکھ و تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کو مزہ آتا ہے۔ یعنی عزیزوں
جب ہم نفس سے جہاد کریں گے تو نفس کو ہرانے سے پہلے جو گناہ ہم کو بہت سخت لگ رہے ہیں، جن کو کرنے میں ہم کو مزہ آ رہا ہے، لیکن ایک وقت جب ہم اپنے نفس پر قابو پا لیں گے، اپنے نفس کو ہرا دیں گے، تو اب وہی گناہ ہم کو برے نظر آئیں گے اور ہم کو اچھائیاں میٹھی نظر آئیں گی۔ اور جب ہم اچھائیوں کی اہمیت کو سمجھیں گے، ہم اچھائیوں کو قیمتی سمجھیں گے، تو ہم اچھے کام کو انجام دیں گے۔ یہ ہے 7ویں فضیلت۔ اور 8ویں فضیلت یہ ہے عزیزان، جب وہ مجاہد تھکن سے چور، زخموں سے زخم کھائے ہوئے، جب وہ گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتا اور زمین کی طرف آتا ہے، تو اب روایت کہتی ہے کہ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ ابھی وہ زمین پر پہنچنے نہیں پاتا، زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی حوران بہشت اس کے لیے بشارت لے کے حاضر ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے مجاہد، تو نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، اب اللہ تجھے اپنی عظیم نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ 8ویں فضیلت ہے۔ اور 9ویں فضیلت یہ ہے کہ جب اس کا جسم زمین پر آ جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ اے شخص، اے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، جا، اللہ نے تیرے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے کہ کسی آنکھ نے اس نعمت کو اب تک نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے اس نعمت کے سلسلے میں کچھ نہ سنا ہوگا، کسی دماغ میں، کسی سوچ میں اب تک اس نعمت کا کوئی خیال نہ آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جو دنیا میں تو دور کی جنت میں بھی بڑے سے بڑے افراد کو نہیں ملے گی، صرف اور صرف وہ نعمتیں اللہ نے مجاہد سے مخصوص کر دی ہے۔ عزیزان، جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے اور نفس سے جہاد کرتے ہوئے ہم کو اگر موت آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ ہم کو اسی بلند مرتبے پر فائز کرے گا، ہم کو ایسی نعمتیں دے گا کہ جن نعمتوں کے سلسلے میں ہم نے کبھی سنا نہ ہوگا، جن نعمتوں کو ہم نے کبھی دیکھا نہ ہوگا، جن کا خیال ہمارے دل میں کبھی نہ آیا ہوگا۔ اور 10ویں فضیلت یہ ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری خوشی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اب جس میں تجھے خوشی ملے گی میں وہ تمام کام کو انجام دوں گا، وہ تمام نعمتیں تیرے اوپر نچھاور کر دوں گا۔ اور جب اللہ، بس عزیزان یہی کامیابی ہے، یہ 10 فضیلتیں ہوں گئی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک مجاہد کو اللہ نے کتنی عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا کہ ایک مجاہد کو اللہ نے کتنی عظیم فضیلتوں سے نوازا ہے کہ جب ایک مجاہد اللہ کی بارگاہ میں اپنے جسم کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ جان، وہ جسم کی جو صرف اور صرف پل بھر کے لیے ہوتا ہے، صرف دنیا میں کام آتا ہے، اگر اس نے اچھے کام میں صرف کر دیا تو اسی جسم کے بدلے میں اس کے روح کو وہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے اور جہاد اکبر جب ہم قدم اٹھائیں گے عزیزان، ہم یہ پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، ہم گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں عزیزو، آپ ایک مرتبہ قدم بڑھائیں، جب ہم قدم بڑھائیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اور جس کام میں اللہ ہماری مدد کر دے تو وہ کام پایۂ تکمیل پر پہنچ کر رہے گا، اور انشاءاللہ ہم سب اپنے گناہوں کو ترک کر کے اپنی زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بنائیں گے، اپنی زندگی کو، اپنے سماج کو حسینی سماج میں تبدیل کر دیں گے۔ اور جس وقت ہم نے امام حسین کے سماج کو بنانے میں مدد کی تو ہمارا شمار بھی انشاءاللہ انہی مجاہدوں میں ہوگا کہ جو میدان کربلا میں موجود تھے۔ عزیزان، یہ تو کل کی بحث تھی جو ہم نے اب تک آپ کے سامنے بیان کر دی کہ مجاہدوں کی کیا فضیلت ہے۔ اب آئیں ہم اس بحث کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہماری نفس کی اصلاح کے لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو پہچانیں، اچھے لوگوں کو پہچانیں، اچھی چیزوں کو پہچانیں، اچھے کام کو پہچانیں اور ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ لیکن عزیزوں، صرف اتنا کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں پر اچھے لوگوں کی تعریف کی ہے، وہیں پر اللہ نے قرآن میں برے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم کو اپنی نفس کی اصلاح کے لیے اچھائی کو جاننا ہوگا، اچھے لوگوں کو جاننا ہوگا، اچھے لوگوں سے محبت کرنی ہوگی، بالکل ویسے ہی ہم کو برے لوگوں کو بھی جاننا ہوگا، برائی کو بھی جاننا ہوگا، اور برے کام کے نتیجے کو بھی جاننا ہوگا، اور برے لوگوں سے نفرت بھی کرنی ہوگی، برے لوگوں سے بیزاری کا اعلان بھی کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے محبت
محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام دنیا میں موجود سب سے بہترین ہستی ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے بغض کرے، کوئی شخص ان سے دشمنی کرے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جب وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، رسول اکرم نے ان پر لعنت کی ہے، تو جب یہ دو عظیم ہستیاں اہل بیت کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ سے دعا کیجئے کہ کبھی بھی ہمارے دل میں اہل بیت کے دشمن کے مطابق کوئی نرم گوشہ نہ رہے، کوئی محبت نہ رہے۔ ہم کو صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کرنی ہے، رسول اکرم سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس طریقے سے ہم اچھے لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں جاگزیر کریں، بالکل اسی طریقے سے ہم برے لوگوں پر لعنت بھی کریں۔ یہاں پر میں آپ کو ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت پیش کروں جس سے آپ لعنت کرنے کے ثواب کو سمجھ سکیں کہ لعنت جو برے لوگوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، امام حسین سید الشہداء کے جو قاتل پر لعنت کرتے ہیں، وہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے بلکہ لعنت ایک عظیم عبادت کا نام ہے۔ ہمارے چھٹے امام کے صحابی داؤد بیان فرماتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیاس کی شدت ہوئی، پیاس کا غلبہ ہوا تو امام نے پانی منگوایا، اور جب امام کے پاس پانی آیا، دیکھیں ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ اہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے، اتنا ہی اہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنا ہے اور ان سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے۔ یہاں پر چھٹے امام کے پاس جیسے ہی پانی آیا، پانی آنے کے ساتھ امام نے پانی پیا بسم اللہ کر کے، اور پانی پینے کے بعد امام نے کہا لعن اللہ قاتل الحسین، کہ اللہ لعنت کرے قاتل حسین علیہ السلام پر۔ اب یہاں پر سب سے پہلے آپ ان الفاظ کو یاد کر لیجئے۔ یہ سنت ہے کہ آپ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور پانی پینے کے بعد لعن اللہ قاتل الحسین، لعن اللہ قاتل الحسین کہیں۔ اور یہاں پر آپ اب اندازہ لگائیں کہ لعنت کرنے کا، دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنے کا، البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ لعنت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں امام نے جو طریقہ اپنایا ہے، آپ اسی طریقوں کو اپنائیں، اس لیے کہ شیعہ اسے ہی کہتے ہیں جو امام کے نقش قدم پر چلے۔ امام نے جتنا کہا ہے آپ بھی اتنا ہی کہیں۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا لعن اللہ قاتل الحسین، تو بس آپ بھی پانی پینے کے بعد اتنا ہی کہیں لعن اللہ قاتل الحسین، اور اب اس کے ثواب کا اندازہ لگائیں کہ اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں اے داؤد، جو شخص بھی پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین کے قاتل پر لعنت کرے، جس طریقے سے میں نے لعنت کی ہے لعن اللہ قاتل الحسین، جو بھی ایک مرتبہ لعنت کرے گا اس کو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 یا 2 یا 3 نہیں بلکہ 1,00,000 نیکیاں لکھ دے گا۔ عزیزان، ایک مرتبہ لعنت کر دیکھیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اللہ کی نگاہ میں کتنی محبوب ہے، اللہ کو امام حسین کتنے پسند ہیں، اور اللہ کتنی نفرت کرتا ہے قاتل حسین سے کہ ایک مرتبہ قاتل حسین پر لعنت کرنے سے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کا اضافہ کر دے رہا ہے۔ اور صرف اتنا ہی ثواب نہیں ہے بلکہ روایت آگے بڑھتی ہے، ثواب اور ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کہ اگر ایک مرتبہ لعنت کی ہے تو ثواب تو اپنے مقام پر تمہارے نامہ اعمال سے 1,00,000 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے درجات کو 1,00,000 بلند کر دیا جائے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ 1,000 غلام کو راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب حاصل ہوگا، اور جب قیامت میں تم اٹھائے جاؤ گے تو تمہارا دل پاک و پاکیزہ ہوگا۔ عزیزان، آپ نے لعنت کا اندازہ، لعنت یعنی بیزاری کا اعلان کرنا، لعنت یعنی یہ بتانا کہ ہمیں یہ افراد پسند نہیں ہے، ہم ان افراد سے دور ہیں، ہمارا ان افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا صرف اور صرف تعلق اہل بیت علیہم السلام سے ہے۔ جس کا بھی تعلق، جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا ان پر ہماری جان نثار ہے، اور جو بھی اہل بیت سے نفرت کرے گا ان سے ہم بیزار ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
عزیزان اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے دونوں پروں کا سہارا لیتا ہے. ایک پر کے ذریعے سے، ایک پر اس کے پاس کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک پر سے کبھی نہیں اڑ سکتا. اس کو اڑنے کے لیے دونوں پروں کی ضرورت ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دونوں پروں میں برابر سے طاقت لگائے گا تو پرندہ بلندی تک جا پائے گا، تو پرندہ سرفراز ہوگا. اگر یہی پرندہ کسی ایک پر پہ زیادہ طاقت لگائے اور دوسرے پر کم طاقت لگائے تو اس کے اڑنے میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے گی، وہ صحیح سے اڑ نہیں سکتا. جس طریقے سے ایک پرندے کو صحیح طریقے سے اڑنے کے لیے دو پر کی ضرورت ہے اور دونوں پر میں برابر سے طاقت لگانے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم باایمان ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں دونوں پروں کو، یعنی ایک اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو بھی رکھنا ہوگا، ایک طرف ہمیں ان کے قاتلوں پر لعنت بھی کرنی ہوگی، اور دونوں برابر سے ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے اگر ہم نے دونوں کو برابر کیا ہے تو ہم بھی بلندی تک جائیں گے اور ہم بھی بلند مقام حاصل کریں گے. تو اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین کے قاتل پر لعنت کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ اتنا عظیم ثواب ہمارے ذمے کر دے رہا ہے. یہ اصلاح ہے عزیزان، اصلاح ہمارا موضوع ہے. اگر آپ تاریخ کی کتاب کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں اور اسلام نے قرآن مجید میں، احادیث کی کتاب میں دو چیزوں کی بے حد اہمیت ہے. ایک چیز اصلاح ہے جو ہمارا ٹاپک بھی ہے. اصلاح کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، یہ تمام انبیاء کا مقصد تھا. اور ایک دوسری چیز جو ہے وہ ہے فکر کی اہمیت کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کروں. کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص فکر نہیں کرتا، اگر کوئی شخص سوچتا نہیں ہے تو وہ شخص بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہے. تو آپ نے ان دونوں کا اندازہ لگایا. اسلام نے دونوں کی اہمیت دی ہے. اسلام نے اصلاح کے لیے بھی کہا ہے، اسلام نے فکر کے لیے بھی کہا ہے. قرآن میں متعدد آیات موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ فکر کرو، تو یہ دونوں چیزیں اسلام نے بہت اہمیت دی ہے اور ہم بھی اس کو کرتے ہیں. لیکن اسلام کے کہنے اور ہمارے کرنے میں ایک فرق ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفس کی اصلاح کرو، لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتے بلکہ دوسرے تمام لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کی فکر کرو، لیکن ہم اپنی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے. عزیزان اسلام کے کہنے میں اور ہمارے کرنے میں یہ جو فرق آ رہا ہے، ہمیں اسی فرق کو ختم کرنا ہے. اور جب ہم نے اس فرق کو ختم کر دیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہی اصلاح ہے جس کو جناب حر علیہ السلام نے اپنایا تھا. اصلاح کے بنا پر اب تک وہ حر کی جو جہنم کی دہلیز پر موجود تھا، وہی حر اس نے ایک لمحے کی فکر کی، اس نے امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو سوچا، امام حسین علیہ السلام کے معرفت کو سمجھا، اور ایک لمحے کی فکر کے بعد وہ حر کی جو اب تک جہنم کی دہلیز پر تھا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا. بالکل اسی طریقے سے ہم کو بھی فکر کرنی ہے جس طریقے سے جناب حر علیہ السلام نے فکر کی ہے. عزیزان جناب حر کا قافلہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ آدھے دن میں امام حسین کے قافلے سے جا ملا، آدھے دن میں. اور اس آدھے دن میں جناب حر 1000 کا لشکر لے کے چلے تھے، پانی لے کر چلے تھے. اور یہ سب سپاہی جو ہیں عزیزان اندازہ لگائیں، مصائب آل محمد کا اندازہ لگائیں کہ یہ جناب حر علیہ السلام کاروں کو لے کر چلے ہیں. جو سپاہی ہیں، سپاہی کو عادت ہوتی ہے سفر کرنے کی، بڑے بڑے سفر کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو جنگ کی عادت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ قافلہ امام حسین کے پاس پہنچا صرف اور صرف آدھا دن ہوا تھا، پانی لے کر چلے تھے، لیکن آدھے دن میں ان کی پیاس کا عالم تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب حر کا قافلہ آیا تو کیا دیکھتے ہیں امام حسین دیکھتے ہیں کہ ان سب کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. آدھے دن کی پیاس میں یہ عالم ہے، ان سب کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. یہ سب اب قریب ہے، اگر ان کو پانی نہ ملے تو ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جائے. اللہ اللہ، آدھے دن میں اتنی شدید پیاس ہے. عزیزان اتنا ہی نہیں بلکہ حر کے لشکر کا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میری پیاس کا عالم یہ تھا کہ جب میرے ہاتھ میں کوزہ دیا گیا، جب میرے ہاتھ میں
پانی کا گلاس دیا گیا تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی، آدھے دن کی پیاس میں مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس گلاس کو اپنے منہ تک لے آؤں۔ عزیزان، ارے آدھے دن کی پیاس میں یہ عالم ہے، اب اندازہ لگائیں۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کربلا میں، ارے بیویاں تھی کربلا میں، 3 دن کی بھوک اور پیاس کو کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا۔ یہاں پر سپاہی آدھے دن کی پیاس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ارے ایک گلاس کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ ارے سید سجاد کے بارے میں سوچے، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، ارے گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اتنا سخت وزن لے کے کس طریقے سے ہمارا امام کربلا سے کوفہ سے شام تک گیا۔ عزیزان، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں گلاس کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے آؤں۔ امام حسین خود آگے بڑھے، امام حسین آگے بڑھ کے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو کہ جو امام حسین کا دشمن ہے اس کو پانی پلایا۔ اب میں یہاں پر رک کے عرض کروں گا، مولا آپ نے تمام دشمنوں کو پانی پلایا، صرف دشمن ہی کو نہیں بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اے امام، ارے آپ ہی کربلا کے میدان میں ہوں گے، آپ کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر ہوں گے، اور آپ جب سوال کریں گے کہ ہے کوئی، اگر میں تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ ارے اس بچے کو قطرہ آب دے دو، اس وقت کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ ارے جواب میں حرملہ کا تیر، ننھی سی گردن، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مقصد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ تمام حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ یہ جو وبا ہے جو اس ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تجھے سید سجاد کا واسطہ، تجھے ہمارے آخری امام کا واسطہ، ان کے ذات کے صدقے میں اس وبا کو جلد از جلد دور فرما، اور جو بھی مؤمنین کرام اس وبا کا اور کوئی دوسری بیماری کا شکار ہوں ان تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عنایت فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اور عزاداری کو زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے کی سعادت نصیب فرما، اور ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے سپاہی، ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔